الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رب العالمین کا بے انتہا ہم گنہگاروں پر فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم گنہگاروں کو دوبارہ اپنے قرآن سے بہترین موقع فرمایا ہے، کیونکہ 2 ہفتے سے تفسیر کا سلسلہ موقوف تھا، اسی وجہ سے درس قرآن نہیں ہو سکا. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے توفیق نہیں دی. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. اور اللہ توفیق انہی کو نہیں دیتا جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، ہر کوئی چاہتے ہیں کہ ہم نمازی بن جائیں، لیکن نماز سب پڑھتے نہیں. ہر کوئی چاہتے ہیں، ہر مسلمان کی سوچ، چاہت، تمنا، خواہش ہوتی ہے میں فجر کی نماز پڑھوں، لیکن فجر میں روزانہ اٹھا نہیں جا رہا. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی. اب اس کے آگے بات، اللہ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کیونکہ اللہ ناراض ہے. یہ اللہ کا دربار ہے، ہر کسی کو اللہ نہیں بلاتا. کوشش کرنے والوں کو اللہ ضرور توفیق دیتا ہے. اب اس کا یہ رزلٹ نہ نکالنا کہ جب اللہ ہی نے نہیں چاہا تو میری کیا غلطی، میری تو خواہش تھی میں فجر کی نماز پڑھوں، لیکن نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر یہ مانگ نہ رہا ہے اللہ نہیں چاہ رہا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ کیوں نہیں چاہ رہا، کیونکہ ایک غلطی میں کر رہا ہوں، ایک گناہ میری زندگی میں ہے، کوئی چیز ہے جو مجھے نماز سے روک رہی ہے. اللہ اس چیز کو نکالنا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے میں اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ہو سکتا ہے میں نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، ہو سکتا ہے شوہر کا حق ادا نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے بہن حق ادا نہیں ہوا. یہ رشتہ دار جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جو میری رات سے تکلیف پہنچ رہی ہے، جس کا جنا اسی وجہ سے اس کا حرام ہو چکا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں مجھ کسی کو پہنچ رہی ہے. ہو سکتا ہے حرام لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے سود کا کاروبار میں اپنی زندگی میں لا رہا ہوں، ایک حرام لقمہ میری زندگی میں میرے نسلوں میں جا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر میں کاروبار چلاتا ہوں، ہو سکتا ہے میری زبان پر ہمیشہ غیبت ہے، ہو سکتا ہے چغلی میں زندگی میں ہے، لڑائی جھگڑا میری فطرت بن چکی ہے. اور جہاں بھی چلے جاتے ہیں 2 عورتیں 2 مرد بیٹھے ہیں تو فوراً کسی تیسرے کی غیبت، تیسرے کی برائی. ہو سکتا ہے بے حیائی میری زندگی میں ہے، فحاشی زندگی میں ہے، نظروں کی حفاظت نہیں ہو سک رہی، خیالات کی حفاظت نہیں ہو سک رہی ہے، بے حجاب، بے پردگی کے ساتھ مرد اور عورت کا اختلاط، کھلم کھلا جوان مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں. چلے گا؟ کیوں چلے گا؟ رشتہ دار ہے؟ نہیں، یہ شریعت ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں.
کہ ہم نے سوچا، فیصلہ اٹھایا، ہم تو پہلے اسے خاندان میں مل جل کر رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی حجاب اور پردہ نہیں. غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. شاید کہ کسی غلط سوچ میں ہوں گے کہ اللہ نہیں پکڑے گا. اللہ ضرور پکڑے گا. تہجد کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، درود شریف کی کثرت بھی ہو رہی ہے، لیکن اپنے بالوں پر اوڑھنی نہیں ہے. ہم جو چیزیں چھپانا ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں. کیوں نہیں چھپاتے ہیں؟ چھپانا اتنا مشکل تو نہیں ہے. کیا لوہے کی زنجیریں پہننا ہے؟ کیا کانٹے بچھانا ہے؟ اوڑھنا ہے؟ نہیں، چھوٹا سا دوپٹہ، ایک اوڑھنی تو اوڑھنا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہی ہے جو جنت لے کر جانے والا راستہ ہے. تو یہ غلطیاں میری زندگی میں ہیں جس کی وجہ سے میں بندگی نہیں کر رہا ہوں. جب تک زندگی میں گناہوں کی گندگی ہوگی اس وقت تک اللہ رب العزت کی بندگی ہونا ناممکن ہے. 50 سے 60 70% تو ہو سکتا ہے، لیکن 100% مکمل ایک انسان اللہ کی بندگی کرے اور گناہ بھی کرے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے. تو اسی لیے 100 بات کی ایک بات، کبھی کبھی اگر ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہے، وہ کام ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سک رہے، نمازوں کی پابندی ہو یا قرآن کی تلاوت ہو یا روزے کا اہتمام ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا رمضان کے روزے ہو یا فرض حج ہو یا جو بھی نوافل عبادتیں ہیں، دل نہیں لگ رہا، جی نہیں لگ رہا، چاہت ہے، خواہش ہے کہ میں نمازی بن جاؤں، روزے دار بن جاؤں، شب دار بن جاؤں، کر نہیں پا رہا. چاہت ہے غریبوں کا سہارا بن جاؤں، میرے مال میں رشتہ داروں کا حق ہو، میں غریب رشتہ داروں پر خرچ کروں، لیکن حالات ایسے نہیں آ رہے کہ میں ان پر خرچ کر سکوں. سوچ لینا، سمجھ لینا یقین کے ساتھ کہ میری زندگی میں کوئی گناہ ہے جس کی نحوست سے میں اللہ کے قریب نہیں ہو سک رہا. اور یاد رکھے، اللہ کا قریب ہو، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے قرب میں جگہ مل جانا، اللہ کے مقرب بندوں میں ہو جانا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے، یہ مشکل بھی نہیں ہے، یہ محال بھی نہیں ہے. کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں. اور کیا چاہیے؟ ہمارے ہاتھ میں رزلٹ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف امتحان لکھنا ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اسی لیے ابھی سے فیصلہ کرے، عزائم بنائے، پلاننگ کرے، ارادے، منصوبے کہ میں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا، دور رکھوں گی. جو میری زندگی میں جو گناہوں کی گندگی ہے میں اس کو ضرور دور کروں گا. آج ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ایک روح جو ایک انسان کی حقیقت ہے، جس یہ ظاہری جسم، یہ بناوٹ، یہ سجاوٹ، یہ ہمارا حسن، یہ ہمارا جمال، یہ ہمارا جسم، یہ باڈی اور یہ اسی طرح یہ ہماری ظاہری طاقت، یہ کچھ معنی نہیں رکھتی اگر روح نکل جائے. یہ جو ہنس رہے ہیں، یہ جو آج کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کان لگا کر سن رہے ہیں، اگر روح اللہ نکال دے تو میرے ہاتھ سے فون گر جائے اور میں ادھر کا ادھر پڑ جاؤں، تو یہ آج میں جو بول رہا ہوں، آپ جو سن رہے ہیں، آپ کے خیالات جو بن رہے ہیں، آپ کی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، سب کے پیچھے ایک روح ہے. وہ روح اللہ نے اگر نکال دی، ملک الموت حضرت اسرائیل کو بھیج کر، جو جگہ جگہ آتے رہتے ہیں، ہمارے بھی محلے میں آئے، ہمارے گھر میں بھی آئے تھے، آپ کے گھر میں بھی آئے تھے، وہ تو سالوں سے آ رہے ہیں. ایک وقت ہمارے باپ دادا کی روح نکالی، ہمارے قریبی رشتہ داروں کی روح نکالی، ہمارے گھر میں آئے تھے، ہو سکتا ہے ہمارے کمرے میں بھی آئے تھے ہوں گے. تو آج وہ دوسروں کی روح نکال رہے ہیں، کل ہماری بھی نکالیں گے. ہاں، کسی کو بچنا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب مرنا ہی ہے تو ڈرنا کیوں ہے؟ تو اسی کی تیاری کر لے، تیاری کر لے، بس قصہ ختم. کیا تیاری کریں گے؟ ظاہر پر جس طرح محنت ہو رہی ہے، جو چیز دکھ رہی ہے، اس کے پیچھے جو محنت ہو رہی ہے
اس سے زیادہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہ روح، اس کو بنانا ہے، اس کو سجانا ہے. ظاہری طور پر کیسے محنت کر رہے ہیں؟ اچھی سے اچھی انکم ہو جائے، بڑا سا بڑا ایگزام لکھ رہے ہیں، اچھی خاصی محنت کر رہے ہیں، ہارڈ ورکنگ چل رہی ہے، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، ہر چیز چھوڑ رہے ہیں. ایگزام لکھنے کے لیے ٹارگیٹ ہے کہ ایک اچھی خاصی جاب ملے گی، اچھی خاصی سیلری ہوگی، بڑی بڑی پراپرٹی کا مالک بن جاؤں گا، ذاتی گھرانہ ہو جائے گا، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھروں گا اور عیش کروں گا، آرام کروں گا. یہ تو ظاہری ہے. حسن کو سنواروں گا، ہزاروں لاکھوں روپے اپنے چہرے کو بنانے کے لیے خرچ کیا، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے 10 روپے خرچ نہیں کیا. بڑا افسوس ہے. بڑی بڑی کروڑوں کی لاکھوں کی پراپرٹی بنایا، اس لیے بنایا کہ قبر میں لے کر جائے گا؟ نہیں نہیں، اپنے حسن اور جمال پر، اپنی خوبصورتی پر ہزاروں روپے خرچ کر دیے. پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس جگہ کے چکر کاٹے ہم نے، اور کتنے روپے کتنا وقت اس کے پیچھے خرچ کیا. کیا قبر کے اندر یہی حسن و جمال لے کر جائیں گے؟ نہیں نہیں، ایک بس ہلکا سا پانی سے نہلا دیا جائے گا، کفن میں لپیٹ دیا جائے گا، قصہ ختم، دفن کر کے لوگ بھول جائیں گے. سالوں ہو جائیں گے، کوئی خبر میں زیارت کے لیے بھی نہیں آئے گا قبر کی طرف. تو جس ظاہر کو ہم سنوار رہے ہیں، جو دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اس سے زیادہ آخرت کی طرف دوڑنا ہے. کیسے دوڑو گے؟ کیسے آخرت کی فکر کرو گے؟ کیسے موت کی تیاری کریں گے؟ کیسے اللہ رسول کو راضی کریں گے؟ ایک ہی حل ہے اس کا، قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے، حدیث کی تعلیم میں بیٹھنا ہے. قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم فتنے میں مبتلا ہوگے. آج یہ زمانہ بڑا فتنے کا ہے، ہر طرف کوئی نہ کوئی آزمائش ہر کسی کو کسی نہ کسی درجے میں ضرور ملتی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور گرفتار ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا چاروں طرف سے گمراہی کے جال رہیں گے، اگر تمہیں ہدایت پر آنا ہے تو میری اللہ کا کتاب جو مجھ پر نازل ہوا اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو سنت میں نے تمہیں سکھائی ہے، سنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی سنت. ہمارے نبی زندگی کیسا گزارتے تھے؟ ان دونوں سے جب تک رشتہ نہ جڑے اس وقت تک ہم صحیح راستے پر نہیں آ سکتے. تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ تفسیر کا مرحلہ شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے، اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. تو آج کے اس کلاس میں ہم آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 30، سورت نمبر 83 سورت الانشقاق، جس کے اندر 25 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے. اس سورت کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لمبے لمبے بیانات سننا ایک جگہ، 10 گھنٹوں کا بیان سننا ایک جگہ، لیکن جو مزہ پیارے اللہ کا پیارے کلام سننے میں ہے، جو مزہ قرآن مجید کا ترجمہ دل کی گہرائی سے سننے میں، وہ کسی اور میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. ہاں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، اتنے گندے گناہوں کے باوجود اللہ نے ہمیں چنا ہے اللہ کے پاک کلام کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ اس کے بہانے ہماری مغفرت کر دے، ہمارے جائز خواہشات پوری کر دے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے. تو سورۃ الانشقاق کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 25. یہ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے. اس سورت کا نام کیا ہے؟ انشقاق. یہ کب نازل ہوئی؟ ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد؟ ہجرت سے پہلے. اچھا، اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ ٹوٹل قرآن میں کتنے سورے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں، کتنے؟ 114. 114 سورتیں اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی. اس میں سے 83 نمبر پہ جو سورہ ہے وہ سورہ انشقاق. انشقاق کا مطلب ہے پھٹنا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. چلیے آئیے شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم
حکیم ہے. اذا السماء انشقت، وہ وقت یاد کرو جب آسمان پھٹ پڑے گا. آج جو نظام کائنات چل رہا ہے، آسمان جو خوبصورت سا منظر ہمارے سامنے ہے آسمانوں کا، ایک وقت آئے گا وہ ضرور پھٹ پڑے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ یہی کرے. آسمان پر بھی اللہ کی چلے گی، زمین پر بھی اللہ کی چلے گی، کیونکہ ہر ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، ہر ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے. تو ہر شے پر اسی کی حکومت، ہر شے پر اسی کا فیصلہ، ہر ایک اسی کے تابع ہے. تو اسی طرح اللہ آسمان کو حکم کرے گا پھٹ جا، پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بڑا کر دیا جائے گا، تاکہ اس میں اگلے پچھلے لوگ سما سکے. کیونکہ سارے قبروں سے مردے وہ بھی اٹھ کر کے آ جائیں گے، پورے انسان سارے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے قیامت تک، وہ سمجھ لیجیے کہ جنات انسان ساروں کا محشر ہوگا، سب اس محشر میں جمع ہوں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کو پھیلا دے گا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے، زمین کے اندر جو کچھ خزانے اور جو کچھ اشیاء ہے، وہ سب باہر پھینک دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی. اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہوگا، اور اپنے پروردگار کا حکم سن کر زمین بھی مان لے گی، اور اس پر لازم ہے کہ زمین وہ یہی کرے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان وہ اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے مل جائے گا. انسان پوری زندگی کسی نہ کسی کوشش میں ضرور ہوتا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی آخرت کے تیاری میں محنت کرتے ہیں، اور جو دنیا پرست ہوتے ہیں، جن کے خوابوں میں دنیا، صبح اٹھے دنیا، اور رات ہوئی دنیا، بستر پر جائیں دنیا، ہر وقت دنیا، دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو جو برباد کرتے ہیں، تو وہ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے تھکتے ہیں. اور جن کی منزل اور جن کا ٹارگٹ اور جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں مجھ سے میرا اللہ راضی ہو، رسول اللہ راضی ہو، میں جب قبر کے اندر مجھے ڈالا جائے، قبر کا عذاب مجھے نہ ہو، مجھے محشر کی رسوائی نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہر کر صحیح حساب و کتاب میں دے سکوں. جن کی سوچ یہ ہوتی ہے تو وہ آخرت کے لیے تھکتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان تو اس دنیا میں جب تک تیری موت تیرے پاس نہ آئی، اس وقت تک تو کسی نہ کسی چیز میں کی کوشش کرتا رہا. اب دو طرح کے لوگ ہیں، نیک لوگ اور برے لوگ. کیا ہوا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس شخص کو کل قیامت کے دن اس کا نام اعمال، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے. اللہ کرے ہمارا شمار سارے امت مسلمہ، خصوصاً ہم سب کے خانوادے، ہمارے خاندان، رشتہ دار، اقارب، دوست، سب کا شمار اللہ ان لوگوں میں ہو جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آسان حساب. اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے اور اپنی امت کو یہ دعا سکھائی. آپ بھی سیکھیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ ہمارا آسان کا حساب لینا، مشکل حساب نہ لینا. اور ہم پہلی بات تو حساب دے بھی نہیں سکیں گے. چھوٹی سی مثال، اگر باپ اپنی اولاد کو ایک دن کے واسطے 10,000 روپیہ 1,00,000 روپیہ اگر دے دے اور 2 دن کے بعد اس کو پکڑ کے 1-1 روپے کا حساب دے تو اولاد حساب نہیں دے سکتی ہے، پیر ہل جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. جب ایک باپ کے سامنے ٹھہر کر ہم حساب دینے کے لیے گھبراتے ہیں
اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کس کس چیز کا حساب دیں گے؟ کیا کیا اس کا جواب دیں گے ہم؟ تو جو امت غفلت کے سمندر کی گہرائی میں ڈوب چکی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں فجر کا وقت جا رہا ہے، عشاء کا وقت جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں لاکھوں کروڑوں روپے حرام کا اپنے گھر میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے انسانوں کا دل ہم نے دکھایا ہے، کتنا وقت ہم نے برباد کیا، کتنا پیسہ ہم نے برباد کیے، کتنی جوانی ہم نے برباد کی، ہم حساب دیں گے اللہ کو؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی کہنا کہ اللہ آج تو سمجھ میں آ گیا، اب تک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ کسی نہ کسی لمحے میں، کسی نہ کسی وقت موت کا فرشتہ آ سکتا ہے۔ کون پتہ نہیں کون سی رات آخری رات، کون سا جمعہ آخری جمعہ، کون سی گھڑی آخری گھڑی ہوگی، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ پیچھے نہ ایک سیکنڈ آگے، اسی وقت آتا ہے جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے کتنے لوگ ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے جانے کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اس کے بنگلے کا کیا ہوگا، کہ پراپرٹی، ارے آج تک اللہ نے پالا، آگے بھی اللہ پالے گا۔ اتنی خوش فہمی ہے کہ ہماری خوش فہمی میں کہ ہم گھر چلاتے ہیں، نہیں نہیں، گھر چلانے والا اللہ ہے، رزق لانے والا اللہ ہے۔ کیا اللہ نے ذریعہ بنا دیا، یا تھوڑا سا سبب بنایا، ایک تھوڑا سا ذریعہ بنا، اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے گھر چل رہا، نہیں نہیں، اللہ نے مجھ سے کام لیا، ہم سے گھر نہیں چل رہا، روزی لانے والا اللہ۔ اگر بات یہی ہے کہ ہم کما رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، بتائیے چونٹیاں کیا کماتے ہیں، جانور کیا کماتے ہیں، پرندے کیا کماتے ہیں، مچھلی جو سمندر میں رہتے ہیں وہ کیا کماتے ہیں؟ جتنی محنت انسان کرتا ہے اس کے صفر سے صفر سے صفر کے درجے میں بھی وہ حیوان اتنی محنت نہیں کرتے، لیکن بھوکے نہیں مرتے، کھاتے ہیں۔ جب تک ان کی روزی لکھی ہوئی ان کو ضرور پہنچتی ہے۔ ایک انسان ہے تو لاکھ درجہ کوشش کرتے تب بھی پریشان ہوتا ہے۔ پریشانی اس لیے ہوتا ہے اس کی سوچ غلط ہو چکی ہے، اس کی غلط فہمی میں، وہ غلط فہمی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ مجھ سے سب چل رہا ہے، نہیں نہیں، اللہ سے سب چل رہا ہے، اللہ سے سب چل رہا ہے۔ کوئی بیوی اپنے دل اور دماغ میں، کوئی خاتون اپنے دماغوں کے اندر نہ بٹھائے کہ میرا سب کچھ شوہر ہے، شوہر سے ہی سب چل رہا ہے، نہیں نہیں، اللہ چلا رہا ہے، شوہر کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا۔ ماں یہ نہ سمجھے کہ اولاد ہی ہے کہ جس سے ہر چیز اسی سے چل رہا ہے، روزی کا نظام اسی سے چل رہا ہے، وہ ہے تو ہی میں زندگی، نہیں نہیں، اللہ کا ٹھیکہ اللہ نے لے لیا ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر چرنے والے جتنے بھی حیوانات ہو، جتنے بھی جانور ہو، جتنے بھی انسان ہو، جنات ہو، ہر ذرے ذرے کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، کسی کے ذمہ اللہ نے نہیں لگا، کر رہا ہے اللہ نے کم لیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور کتنے اچھے اچھے ٹیلنٹ، اچھی اچھی طاقت رکھنے والے ایک وقت بڑے کروڑ پتی تھے، لیکن کنگال ہو گئے، اب ایک روپیہ پیسہ نہیں بچا۔ آج ایک وقت تھا بانٹتے بانٹتے پھرتے تھے، دیتے دیتے پھرتے تھے، اب وقت آ گیا پوچھ پوچھ کر کھا رہے ہیں، اپنی احتیاج، ضرورت مند بن گئے۔ کہاں گئی وہ ہوشیاری، کہاں گئی وہ محنت؟ پتا چلا جب تک اللہ نے چاہا اس وقت تک وہ چل رہا تھا، جیسا اللہ نے نہیں چاہا رک گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اسی لیے ہرگز اپنی سوچ یہ نہ رکھنا کہ سب کسی نہ کسی سے چل رہا ہے، کسی سے کچھ نہیں چل رہا، اللہ چلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ اسی لیے صحابہ کی زندگی میں دیکھیے کتنی خاتون روزانہ صبح کوئی بیوہ بن رہی ہے، رات میں کوئی بیوہ بن رہی ہے۔ فلاں صحابیہ ایک خاتون ہے، ان کے شوہر جہاد میں جا رہے ہیں اور اپنی زندگی قربان کر دی، اپنی گردن کٹا دی، قصہ ختم۔ اور وہ کیا ہوا؟ اس کے بعد نظام چلا، ایسا نہیں کہ جنگ میں جب لوگ جاتے تھے اور ان کا انتقال ہو جاتا تھا اور ان کی جو بیویاں تھی وہ بیوہ ہو گئے، پھر اسی وقت وہ بھوک سے مر گئے، نہیں نہیں، نظام چلا، ایک لمبا زمانہ چلا، مرنے والے مرتے چلے گئے، لیکن اس سے کسی پر زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی کی تعلیم یہ تھی کہ جب ہم کسی چیز کے چلے جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اللہ کے ہیں، ہمارا دل اس میں اٹکا ہوا نہیں ہے۔ پراپرٹی کا نقصان ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، اب دل اتنا پریشان رو رہا ہے، مچل رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، مرنے کے قریب ہو گیا۔ ارے کیوں اتنا کیوں ہوا؟ کیونکہ اپنے دل کے اندر ایسی محبت بٹھا دی، جو محبت اللہ رسول کو دینا تھا۔ اگر اللہ رسول دل سے دور ہو جائے تو جو درد ہونا تھا، آج پراپرٹی کے دور ہونے سے وہ درد ہو رہا ہے۔ اللہ رسول کے طریقوں سے زندگی دور ہو تو جو تکلیف ہونا تھا، آج دنیا کے دور ہونے سے وہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو انبیاء کو بھی وہ واقعہ آتا ہے۔ تو خیر، صحابیات کو جب معلوم ہوا، وہ صحابیہ کو، کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کا نقصان ہوا تو کوئی بڑی بات نہیں، یہاں تک کہ میرا کاروبار چلا گیا، ہاں میرے قریبی رشتہ دار بھی چلے گئے، میرے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، فلاں ہوا، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا وہ ضرور ہوگا۔ تو یہاں یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ آج یہ چیز گئی یا آج یہ جان گئی، کل مجھے بھی تو جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت بڑا، یہ کہنے کے لیے تو آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جو کر لے گا، اللہ کی رحمتوں کی بارش اس پر ہوگی، برکتوں کی بارش اس پر ہوگی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے ایسے لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہ صحابیہ کے شوہر کا انتقال ہوا اور ان کے شوہر ان کے لیے بہت بڑے خوش اخلاق والے، اور ان کی نظر میں ان کے شوہری تھے، ایک بڑی دنیا، ایک کائنات ہوئی، شوہر بیوی کے لیے کائنات ہوتے ہیں۔ تو خیر، جب انہوں نے سنا نبی کی حدیث کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، کیا ہوگا اس سے بہتر اللہ دے گا۔ تو وہ تھوڑی سے پریشان ہوئے، میرے شوہر تو اتنے اچھے تھے، اب وہ تو چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کا ورد کرا، اس وظیفے پر عمل کیا، اب اس سے بہتر مجھے کون ملے گا؟ اللہ نے ان کی قسمت ایسی لکھی کہ وہ تو چلے گئے ان کے شوہر اس دنیا سے، لیکن اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا۔ کون ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیے، رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کچھ خوش اخلاق کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ کوئی مرد ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ نیک؟ نہیں۔ تو دیکھیے، وظیفے کا اثر ہوا، انہوں نے اس وظیفے پر عمل کیا، تو بات کہاں سے کہاں چلے گئی؟ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ آسان سا حساب لینا، آسان سا حساب۔ پہلے تو اس حدیث کو سامنے رکھنا کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوگی جو بغیر حساب کی جنت میں چلے جائے گی۔ اللہ سے ہر نماز کے بعد یہی دعا مانگنا، اللہ بڑا کمزور ہوں، کچھ نہیں دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، گناہوں سے زندگی چور ہو چکی ہے، نیک بننا چاہتا ہوں، گناہوں سے دور ہونا چاہتا ہوں، حرام سے دور ہونا چاہتا ہوں، حلال کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں، روزی میں برکت دے، اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، اور دین پر زندگی، عقیدے درست ہونا چاہیے، سنتوں والی زندگی اللہ سے مانگیے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ اب تک تو زندگی کا بڑا حصہ کٹ گیا، بے نمازی، غفلت، جہالت، لیکن اب سے سدھرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے سدھرنے کا موقع عطا فرما، نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، اور جو یہ میں نیت کر رہا ہوں، اس نیت کی برکت سے اللہ بغیر حساب کے جنت دے دے۔ کیا جائے گا آپ کا؟ آپ تو بڑے خزانوں کے مالک ہے، ایک گنہگار آپ کے فضل سے جنت میں چلے جائے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فضل فرمانا، اللہ فضل فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ دیکھیے، دعا کی عادت ڈالیے، جانی ماز پر بیٹھ کر اللہ سے ڈیلنگ کریے۔ کب تک مخلوق اور انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور شکوہ شکایت سنائیں گے؟ یہ انسان صرف سنیں گے، رشتہ دار سنیں گے، تسلی دیں گے اور کچھ ہمت دکھائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ ہے۔ جانی ماز پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے بات کرنا، یہ صرف انہی لوگوں کا کام ہے
हिसाबा यसीरा। तो अल्लाह ने दो लोगों का तज़किरा फरमाया। बाज वो लोग हैं जिनका नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा तो उनसे आसान हिसाब होगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपना रिजल्ट अपने हाथ में लेकर अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी दौड़ेंगे अपने बीवी बच्चों के पास। लेकिन याद रखो, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, वो शख्स जिसका नाम अमाल उसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा, फसौफ़ यदअू सुबूरा, उस वक्त वो मौत को पुकारेगा। वयस्ला सईरा, भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, पहले वो अपने घर वालों के दरमियान बहुत खुश रहता था, दुनिया में बड़ा ऐशो इशरत ऐश वाली जिंदगी, अय्याशी वाली जिंदगी गुजारता था और दुनिया को जन्नत समझता था। हराम और हलाल की तमीज नहीं थी और हलाल और हराम की तमीज नहीं थी, मनमानी जिंदगी गुजारता था। हलाल पता नहीं था, नमाज पता नहीं थी, रोजा पता नहीं था। गीबत से बचना, लड़ाई से बचना, बेहयाई से बचना, पर्दे का एहतमाम करना, नाच गाने से बचना, माँ बाप के हकूक अदा करना, पड़ोसी के हकूक अदा करना, खानदान में जोड़ पैदा करना, तोड़ पैदा नहीं करना, एक की लड़ाई दूसरों में लगाना, ये तोड़ वगैरह, ये सारी गंदगियां अपनी जिंदगी में चलती रही। ऐसे ही अय्याशी वाली जिंदगी गुजारा, यूं तक दिमाग में दौड़ी। तो क्या हुआ? इन्नहु वन्न अल्लन यहूर फैसला सही रहा। इसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया, भड़कती हुई आग में दाखिल होगा कल कयामत के दिन, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। इन्नहु वन्न अल्लन यहूर, उसने समझ रखा था कि वो कभी पलट कर अल्लाह के सामने नहीं जाएगा। यानी उसके दिल दिमाग में दुनिया दुनिया दुनिया, सोता है तो दुनिया की सोच में, उठता है तो दुनिया की सोच में। उसको दीन पता ही नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि उसके दिल दिमाग में यही बैठा था कि अय्याशी करना है मुझे। उसको मौत का डर भी नहीं था, उसको यकीन ही नहीं था कि मुझे मरना है। आज मैं दूसरों को कंधा दे रहा हूँ, कल मुझे कंधा दिया जाएगा। आज मैं दूसरों को निला रहा हूँ, गुस्ल दे रहा हूँ मैयत को, मुर्दाना सामने सोई हुई है, एकदम उसको निला रहा हूँ, उसको दफन कर रहा हूँ, कब्र के अंदर डाल रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए सोच लेना चाहिए, आज मैं डाल रहा हूँ, आज मैं ये मंजर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, कल मेरे साथ यही होगा, जरूर होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। अगर ये सोच अगर बन जाए तो जरूर जिंदगी संवर जाए। तो अल्लाह ये फरमाए, ये जो गुनाहों की जिंदगी, ये बेईमानी, शिर्क और कुफ्र की जिंदगी जो इसने गुजारा, क्यों गुजारा? क्योंकि इसको पता ही नहीं था अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब और किताब देना है। भला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा, भला क्यों नहीं उसका परवरदिगार उसे यकीनी तौर पर देख रहा था। दुनिया में ढील दी, जालिम बनकर जिंदगी गुजारा, बीवी पर जुल्म, बहुओं पर जुल्म, माँ बाप पर जुल्म, बहनों पर जुल्म। क्या समझ रहे हैं? खुदा बन गए? खुदा नहीं हो, खुदा वो है जो देख रहा है। एक दिन दिखाएगा, उस वक्त ऐसा दिखाएगा, उसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा। दुनिया के अंदर थोड़ी सी गलती हो जाए, अल्लाह से माफी मांग ले, रो ले, अल्लाह दिल देगा, मौका देगा। बड़े बड़े जालिमों को अल्लाह ने माफ किया। 99 लोगों का कातिल था, 100 लोगों का कातिल, 100 आदमियों को कत्ल जिसने किया, सच्ची पक्की तौबा की तो अल्लाह ने उसको भी माफ किया। इतने जालिम आज दुनिया में, इस फहम में ना रहना 70 साल तक मैं जुल्म करता रहूंगा, बाद में तौबा कर। भाई 70 साल तुम जियोगे, क्या गारंटी है? हॉस्पिटल से छोटे छोटे बच्चों के जनाजे जा रहे हैं, जवान से जवान, रिश्ता तय हो गया, लेकिन तय होने से पहले यही दुनिया से चले गए। अल्लाह ने लिख दिया किसको कितनी जिंदगी गुजारना है। तो इस गलत फहमी में न रहना, कितने साल तक जैसे जिंदगी गुजर रही गुजारूंगा, हराम कमाऊंगा, बीवियों पर जुल्म करूंगा, बहुओं के साथ जैसे चाहे वैसे अनाप शनाप उनके साथ सुलूक करूंगा, लड़ाई लगाऊंगा, खानदानों को तोड़ूंगा, ये चलता रहेगा। आखिरी में तो अरे आखिरी का वक्त ही नहीं, मौत बोल कर नहीं आती कि कल मैं आ रहा हूं तौबा कर लो। नहीं नहीं, उसने आज तक किसी को बताया नहीं, हमें क्या बताए? आज ही तौबा कर ले, सच्ची पक्की तौबा
جن چیزوں کو رات اپنے اندھیرے میں چھپا لے، شفق، رات اور چاند کی قسم اللہ نے کھائی. واللیل وما وسق، رات کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی. جیسے جیسے رات آتی ہے چیزیں چھپ جاتی ہے اس کی تاریکی میں. دن آتا ہے تو ساری چیزیں دکھنے لگتی، رات آتی ہے تو ساری چیزیں چھپ جاتی. تو پوری کائنات جن جن چیزوں کو رات چھپا لیتی ہے ان سب کی اللہ قسم کھا کر کے رہا ہے. والقمر اذا اتسق، چاند کی بھی قسم کھاتا ہوں کہ وہ بھر کر پورا ہو جائے. مہینے کے شروع میں چاند الگ ہوتا ہے، مہینے کے درمیان میں الگ ہوتا ہے، مہینے کے آخر میں الگ ہوتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اللہ سارے قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے. اللہ نے بنایا ہی ایسا سسٹم دنیا کا. ایک بچہ پیدا ہوا، بچپن ہے اس کا، تھوڑا سا بڑا ہوا لڑکپن، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا جوانی، ردھیڑ عمر، پھر بڑھاپا. یہ کیا ہے؟ یہ طبقاً عن طبق، یہ منزل سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے نظام بنایا ہے. اس کے اندر بھی بڑا سبق ہے. جب پیدا ہوا بڑا مجبور، اور جب قبر کے قریب پہنچا اس وقت بھی بڑا مجبور. لیکن یاد رکھے ہم نے بڑے بڑے بوڑھوں کو بھی اپنے قدموں پر چلتا ہوا دیکھا، صرف ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے. یہ پراپرٹیز، یہ بڑی بڑی بلڈنگز کا بن جانا، یہ اچھی خاصی انکم کا ہو جانا، یہ اچھی خاصی رشتوں کا لگ جانا، اولاد کا زیادہ ہو جانا، اولاد کا بڑا ہونا، اپنی ساری اولاد کو میں نے ڈاکٹر بنایا، ڈگریز وغیرہ دلا دی، یہ سب چیزیں ایک جگہ. اپنے دل کے اندر جھانک لے، میں نے اپنے لیے کیا کیا؟ کیا میں ایمان والا ہوں؟ کیا میں کامل ایمان والا ہوں؟ کیا میری زندگی میں نیک اعمال ہیں یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو انشاءاللہ بڑھاپا ظالمانہ نہیں گزرے. سورہ 3 کے اندر اللہ نے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین. جس طرح انسان کی نچلی حالت تھی جب پیدا ہوا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، اپنی گندگی کو خود دور نہیں کر سکتا تھا، ایک وقت آئے گا اللہ اس کو پھر دوبارہ پیچھے لے کر. لیکن اللہ نے اس کے بعد ایک بڑا جملہ رکھا ہمارے لیے، بڑا سبق. الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ ایسا نہیں بوڑھے ہو جائیں گے لیکن جوانی کی طرح چلے، ان کے جوڑوں میں وہ دم رہے گا. ہاں، وہ کتنے عارضی طور پر چھوٹی موٹی تکلیف ہو ایک الگ بات ہے، فطرت ہے، بدل تو نہیں سکتے، لیکن اتنی احتیاط، اتنی لاچارگی، بے بسی کہ ہر چیز میں ہم کسی کے محتاج ہو جائیں. اس سے اگر بچنا ہے تو اپنی جوانی کو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ گزارے، حرام سے دور، گناہوں سے دور، بے پردگی سے دور، ناچ گانے سے دور، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑے سے دور، شرک، کفر، بدعات، خرافات، رسومات، بیجا تقریبات، اسراف، فضول خرچیوں سے دور، اپنی بچیوں کو ننگے سر باہر بھیجنے سے دور، مرد اور عورتوں کے اختلاط سے دوری، انٹرسٹ اور اسی طرح سود کے کاروبار سے دوری، جھوٹ اور فریب اور دھوکے بازی سے ملے ہوئے جتنے کاروبار ہیں اس سے دور. یہ سارے چیزیں حلال طریقے سے کاروبار، ہر چیز کے اندر میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے نبی کیا چاہتے ہیں. کیا میں جو کام کر رہا ہوں یہ کرتے کرتے اگر چلا جاؤں تو اللہ کے سامنے میں منہ دکھا سکتا ہوں یا نہیں دکھا سکتا؟ ہر چیز کے اندر یہ غور کر لے تو انشاءاللہ ہمارا بڑھاپا جو ہوگا بڑا اچھا گزرے گا. اللہ ہماری سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر کہ میں تمہیں ایک منزل سے، تم ضرور ایک منزل سے دوسرے منزل کی طرف دوڑو گے. وما لہم لا یؤمنون، جب تمہیں پتا ہے
مجبور پیدا ہوا اور مجبور ہونے کی حالت میں میں مر جاؤں گا، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کی طاقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی ذات کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ آیت سجدہ ہے، سننے والوں پر سجدہ لازم ہے، ابھی کریں یا تھوڑی دیر سے کریں، جب بھی نماز کے لیے وضو کریں تو آپ سجدہ کریں۔ سجدے کا طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر نیت کر لے کہ میں نے جو تفسیر میں جو سجدے کی آیت سنی ہے، سنا، اس کا سجدہ کر، دل کے اندر ارادہ ہو جائے، نہ بولے زبان سے تب بھی کافی ہے، ارادہ ہو جائے، بس ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، سجدہ ہو گیا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب قرآن پڑھا جاتا تو سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر لوگ حق بات کو جھٹلاتے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ہاں، جو مال و دولت جمع کر رہے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے، کتنا پیسہ اب تک میرے پاس خرچے سے زیادہ ہے اور میں اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، اور میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں، وہ چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، رات کی تنہائی میں نیند اشار ہو گئی اور میں ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا سبحان اللہ اپنی زبان سے نکالا، تو اس سبحان اللہ کی بھی اللہ کے نزدیک قدر ہے، کیوں نہ سمجھنا؟ میرے اعمال اللہ کو کیسے معلوم؟ توبہ استغفر اللہ، اللہ بڑا علیم ہے، اس کی نالج کے برابر کائنات میں کسی کی نالج نہیں ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، قرآن سے دور کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ لیکن یاد رکھو میرے ان بندوں کو عذاب نہیں ہوگا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ ہماری کلاس میں شریک ہو رہے ہیں، جوائن ہو رہے ہیں، اور کئیوں تفسیری مرحلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ الحمدللہ ہر جمعہ آپ اس قرآن کی تفسیر میں شرکت کرتے ہوں گے، تو اتنا تو ضرور معلوم ہو جانا چاہیے، قرآن میں یہ لفظ بار بار آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کا مطلب دماغ میں بٹھائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر زندگی میں ایمان آ جائے اور نیک اعمال آ جائے تو بس انشاءاللہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور کبھی ختم نہیں ہونے والا ثواب اللہ کل قیامت کے دن دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا، اس پر ہم اپنی کلاس ختم کریں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب العالمین، اے ساری کائنات کے پالنہار، اے مالک و خالق، اے ذرے ذرے کے خالق، اے ذرے ذرے کے مالک، اے اللہ، اے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہوں سے زندگی چور ہو چکی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ احساس ہے، دل میں بار بار شعور آتا ہے کہ ہم آپ کے ہونا چاہتے ہیں، آپ کے قریبی بننا چاہتے ہیں، ہم ایسے بننا چاہتے ہیں جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے دور کر دیجئے، اے اللہ نیک اعمال والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کامل سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، گناہ کرتے کرتے دل کے اندر سیاہ دھبا لگ چکا، اے اللہ چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، دل بے چین اور بے قرار ہے، مرادیں پوری نہیں ہو رہی، حسرتیں ویسی ہی ہے، دل کے ارادے ویسی ہی ہے، تمنائیں جائز تمنائیں سالہ سال سے ویسی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے آنسو بہ رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے آپ ناراض ہے، اللہ راضی ہو جائیے، ہم آپ کو منانے آئے ہیں، اللہ مان جائیے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو، اے اللہ، ایک ماں اپنے بچے سے چاہے کتنا بھی روٹ جائے، لیکن وہ بچہ یا بچی، وہ اولاد اس کے سامنے روتی ہے تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے، وہ اپنے گلے سے سینے سے لگا لیتی ہے،
اللہ ایک ماں کا یہ حال ہے، آپ تو ہزاروں کروڑوں ماؤں سے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، ہم ہر ایک سے بیزار ہو گئے، کوئی اپنا نہیں رہا، اپنا نہیں رہا۔ اللہ آپ اپنا بن جائیے، آپ ہمارے ساتھی بن جائیے، ہمیں اپنا ساتھی بنا لیجئے، ہمیں اللہ والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے، ہم آپ کا اپنا بننا چاہتے ہیں، اے اللہ جو دنیا دور ہو جائے، جب دنیا ہمیں نہ ملے تو جو تکلیف ہمیں ہوتی ہے، آپ روٹ جائے تو وہ تکلیف ہمیں ہو، قرآن سے دور ہماری زندگی گزر رہی ہے، نمازوں سے دور ہماری زندگی گزر رہی ہے، حرام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، حلال سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ذرہ سے بھی کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اللہ ایسی بے حسی کی زندگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ پتہ نہیں اگر ایسی حالت میں موت آ جائے، ہم کیا آپ کو اپنا چہرہ دکھائے، کیا آپ کے نبی کو ہم اپنا چہرہ دکھائے، کہ صحابہ نے ہمارے لیے دین کی خاطر پتہ نہیں اپنی جانوں کی قربانی اے اللہ دے دی، اے اللہ مال کی قربانی دے دی، اپنا وقت اپنا تن من دھن سب لگا دیا، اور آج ہم ہیں اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا مال لٹانے کے لیے تیار نہیں، اپنا وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں، اے اللہ لوگوں کے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی بے حسی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمیں ایسی زندگی گزارنے سے بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اے اللہ ہماری آج کی اس تفسیر کی برکت سے جتنے امت مسلمہ میں خصوصاً جو لوگ یہاں شریک ہے، جو لوگ بیمار ہیں ان میں سے ان کو صحت دے، اور ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے ماں باپ اور ان کے عزیز اقارب جو بھی بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، اور جو سحر زدہ ہے، جو کسی اثرات سے اے اللہ متاثر ہے، میرے مولا آپ کے قرآن کی معجزے کی برکت سے اثرات کو ختم کر دیجئے، جادو کو توڑ دیجئے، آپ کی طاقت کے سامنے کسی جادوگر کی جادوگری کام نہیں کر سکتی، اپنا جلوہ دکھا دیجئے، اپنی طاقت کا اظہار کر دیجئے، اپنی قرآن کی برکت کا اظہار کر دیجئے، جو لوگ اپنے اولاد کے لیے رو رہے ہیں میرے مولا ان کا نصیب اچھا بنا دیجئے، جو بے نکاح ہے ان کے لیے بہترین اے اللہ نکاحوں کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہے ان کے لیے نیک صالح اولاد یہ اللہ عطا فرما، اور جو اے اللہ جو قرضوں کی سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام آسان فرما، جو بے روزگار ہے ان کو بہترین حلال روزگار عطا فرما، جو کسی نہ کسی پریشان میں گرفتار ہے آج ہماری اس تفسیر کی برکت سے، آپ کے قرآن کو سمجھنے کی برکت سے اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیجئے اللہ، اے اللہ نمازی والی زندگی، روزے تقوی طہارت والی زندگی، حلال اور حرام سے بچ کر جو زندگی گزاری جاتی ہے اللہ ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرما، اور خصوصاً جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کالج میں ہیں یا کسی نہ کسی ڈگری میں ہیں اے اللہ ان کے سارے امتحانات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، مشکلات سے ان کو دور فرما، اور جو اے اللہ جو ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو شوہر اپنے خاتون کے لیے، اور جو بیویاں اپنے شوہروں کے لیے، اور جو بھائی اپنے بہن کے لیے، جو بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، ان کے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ اگر ان جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں ان سب کی جائز مرادیں اگر پوری ہو جائے آپ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اللہ ہم سب کو جائز مرادیں اے اللہ ہماری پوری فرما دیجئے، اے اللہ جب ہم سب کا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری فرما دیجئے، مرنے سے پہلے حج مقبول عطا فرما، حرمین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے، جب ہمیں کفنایا جائے دفنایا جائے، اے اللہ ہمارے وہ مراحل کو آسان کر دیجئے، جب ہمارے سب رشتہ دار ہمیں قبر کے اندر ڈال کر چلے جائیں گے، نہ بھائی بہن نہ بیوی نہ بچے نہ ماں باپ، کوئی رشتہ دار کوئی دوست ہمیں پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا، سب مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، چاروں طرف اندھیرا، اوپر نیچے آزو بازو سب مٹی ہوگی، اللہ اس وقت آپ کے علاوہ کون ہے جو ہماری پکار سنے، ہم ابھی پکار رہے ہیں، مٹی کے اندر جانے سے پہلے ابھی پکار رہے ہیں آپ کو، ہماری پکار سن لیجئے، ہماری مراد پوری کر دیجئے، اس وقت ہمارا ساتھ دینا، اے اللہ آج ہم پکار رہے ہیں آپ کو، کل ہم پکارنے کے اے اللہ قابل بھی نہیں رہیں گے،
مشکلیں آسان کر دیجئے. ہم اے اللہ ہمارے جتنے مرحوم رشتہ دار ہیں، جتنے مرحوم اقارب ہیں، ان کے قبر میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمانا، اور ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہم پر قادر قائم فرمانا. ہمارے ماں باپ کو صحت دیجیے، ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق قبول فرمائیے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. دعا کر لیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آج کی تفسیر میں سورہ انشقاق کا مختصر سا ترجمہ ہوا. اگلی تفسیر میں انشاءاللہ سورہ بروج کا ہوگا. اس بات کو یاد رکھیے. السلام علیکم.